ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو این آفس جو ہے وہ آفر کر رہا ہے کہ جی ہم ڈی ایسکلیشن کے لیے اپنا کردار نبھا سکتے ہیں، ہمیں آنے دیں. امریکہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا، اور ملٹری ایکشن یا کسی بھی قسم کے ایکشن کی جانب کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا؟ بہت بہت شکریہ. ہم نے دیکھے برگیڈیئر صاحب نے بڑا ٹیکنیکلی بتا دیا کہ جنگی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے اور انڈیا کیا کچھ کر سکتا ہے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. میرے خیال میں ڈی وینس صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے مجھے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اس وقت ہندوستان ایک کہتے ہیں کہ شیخی مارنے کے بعد اسے سمجھ نہیں پڑ رہی کہ وہ اس تمام سچویشن سے کیسے نکلے. فالس فلیگ آپریشن تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی شاید وہ آل آؤٹ سٹینڈ کرے گی. امریکی نائب صدر وینس صاحب اس وقت اپنی جو بھارتی نژاد اہلیہ ہے ان کے ساتھ ہندوستان میں تھے، وہ ایکسپیکٹیشن تھی. مودی صاحب جو ہے انہوں نے رش بیک کیا سعودی عرب سے، اور میں بار بار ایک چیز کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کا ان کا بار بار جو وزٹ ہے وہ بھی کافی معنی خیز ہے، اور اس سے انڈین میڈیا نے بھی اٹھایا، اس پہ بھی سوال اٹھانے چاہیے کہ آیا وہ کیا لینے گئے تھے. دوسرا دیکھیں، وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے فوراً میڈیا کو فیس کرنے کی بجائے، معاملات دیکھنے کے بجائے وہ چلے گئے باہر میں اپنے الیکشن ریلی کو جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں اگر ہندوستان بہت بڑا بھی کچھ کرے گا تو وہ لائن آف کنٹرول کے آر پار، جیسے کہ برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پوسٹوں کے اوپر فائر ہو سکتا ہے، پوسٹوں کو فزیکلی اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں ظاہری بات ہے رسپانس آئے گا. اور کارگل میں ہم نے دیکھا، بے شک وہ بوسٹ اپ کرتے رہے کہ کارگل میں کیا ہوا، لیکن فزیکلی دیکھیں اب بھی پاکستانی فوج ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہاں ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اب لے دے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو فرنٹ کھولا جا رہا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا ہے. تمام قوم جو کہ کسی بھی صورت میں بڑی حد تک ڈیوائیڈڈ اور پولرائز تھی، سیاسی جماعتیں پولرائز تھیں، مودی صاحب کے اس فالس فلیگ آپریشن کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ تمام قوم اکٹھی ہے. آپ وہ قبائلی علاقے دیکھیں جہاں پہ لوگ ناراض تھے. 2-3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر کے اوپر قبائلی بڑی چیز ہے، وہ قبائلی جو وہاں پہ قبائل بستے ہیں دونوں اطراف پاکستان کے بارڈر، افغان بارڈر کے ساتھ، انہوں نے اوپنلی اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس بارڈر کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن بارڈر سے پلاننگ تھی ہندوستان کی کہ ایک پراکسی وار وہاں سے شروع کی جائے، اور ایک بڑی کامیابی آپ نے دیکھا شمالی وزیرستان میں ہوئی، بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشن ہوئے. میرے خیال میں اس کو بڑا ریئلسٹکلی دیکھنا ہوگا. ہم ویسٹرن بارڈر کے اوپر ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے، اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ اب ہم ریکنسیلیشن کی طرف چلے گئے ہیں. افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بے شک ان کو عزت و احترام سے رخصت کیا جانا چاہیے. ہندوستان جس طریقے سے ویسٹرن بارڈر پہ 3 جنگیں لڑ رہا تھا، دیکھیں ایک آپ کے خلاف ایک پراکسی وار تھی، دہشت گردوں کو بھیجنا، BLA BRA، اور اس کے علاوہ باقی ایسے دہشت گرد گروپ جن کو اسلحہ فراہم کرنا، لاجسٹک فراہم کرنا، پیسہ فراہم کرنا، یہ ہندوستان کی را کا ایک پہلا جو ہے وہ پرائیورٹی تھی. دوسرا دیکھیں واٹر وار آپ کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر دریائے کنڑ اور دریائے کابل کے اوپر جس طریقے سے ڈیمز کو فنڈنگ کا وعدہ کیا جا رہا تھا، شاید وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ $2-3 بلین دے دیں گے افغان یا کابل گورنمنٹ کو. اور یہ کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت سے لے کے اب تک طالبان کو بھی انہوں نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی، جو کہ کامیاب نہیں ہوئے. تیسری جو بڑی چیز تھی ہائیبرڈ وارفیئر جو تھی، میڈیا وارفیئر، جیسے برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اس میں بھی ہندوستان کے وہ ہاسٹائل اکاؤنٹ جو کہ اس وقت افغانیوں کے نام پہ تھے، جو کشمیریوں کے نام پہ تھے، جو مسلمانوں کے نام پہ بنائے گئے تھے، وہ فرنٹ بھی جو ہے وہ ہندوستان ہار رہا ہے. آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، کشمیریوں کے گھر پسمار کیے جا رہے ہیں، انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے. آپ نے ایک انٹرویو بھی چلایا، اس کے علاوہ سینکڑوں اور ایسے لوگ ہیں جنہیں ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو بڑی مماثلت ہے جو کچھ فلسطین کے اندر ہوا، جو کہ صہیونی لابی وہاں پہ کرتی رہی ہے، اور نیتن یاہو اور مودی کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بڑا قریبی ہے. اور کچھ اطلاعات ایسی بھی تھیں کہ شاید اسرائیلی مدد بھی لی گئی ہے فالس فلیگ آپریشن کے بعد کشمیر کے اندر کشمیریوں پہ مظالم ڈھانے کے لیے. تو بڑا ٹیکفلی ہم نے دیکھا ہوگا. دیکھیں خطرہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ختم ہوا ہے. ہندوستان کوشش کرے گا کہ لائن آف کنٹرول یا ایسے جو مضافاتی علاقے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا پرابلم کریٹ کرے، لیکن میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا کہ شاید کوئی بہت بڑی انویژن یہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈر سے لاہور کے تھرو کرے گا، سیالکوٹ کے تھرو کرے گا. اتنی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور بے شک آپ یہ آخری چیز جو ملٹری مائٹ ہے، اکنامک پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، لیکن اس کی فوج کے اندر وہ مورال نہیں ہے جو میرے خیال میں پاکستان کی آرم فورسز کے اندر ہے. میں کوئی اس میں شاید لگی لپٹی بات بھی نہیں کر رہا. اور خاص طور پر مودی اور جو پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن ہے اس کے بعد تمام قوم اکٹھی ہو گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی ایک میرے خیال میں تحفہ یہ ایک اچھا میسج ہے. بالکل صحیح. اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو وہ کاؤنٹر کیسے کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.